بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عقیل فضائی پشاور اسٹوڈیو سے. لائیو پروگرام ہے ڈیڈ لائن کے پی. جس طرح میں ہر پروگرام کی تمہید میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم خیبر پختونخوا خاص کر قبائلی علاقہ جات کے جو ایشوز ہے، جو مسائل ہے، یہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر گورننس کے جو ایشوز ہیں جو کہ بے شمار ہے، اس حوالے سے ہم اس پر فوکس رکھتے ہیں. ہم نہ صرف یہ کہ مختلف اداروں کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں بلکہ اپنے ایکسپرٹس اور اپنے ماہرین اور اپنے جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کو دعوت بھی دیتے ہیں تاکہ ایک کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی ایشو کے حوالے سے ایک کنکریٹ ہمارے سامنے یا ایک کلیئر پکچر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ایک تاریخی مرکز رہا ہے اس پوری ریجن کی سیاست کا، اس پوری ریجن کی ثقافت کا، اس پوری ریجن کی صحافت کا. 9/11 اس سے پہلے کی جو انٹرنیشنل صورتحال یا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان کے تناظر میں، خاص کر پاٹا کے مرجر کے بعد جو ایک نئی چیلنجز ہمارے سامنے آئی ہے، نئی سب بندی ہوئی ہے، اس کو ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم ایک کرٹیکل انالیسس کریں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 ماہ کے تعطل کے بعد خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان کے بعض تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے ہیں. اس وقت پشاور کراچی کے بعد سب سے خطرناک ترین شہر ہے. کرونا کیسز کی تعداد یا شرح تناسب کے لحاظ سے یہ بہت الارمنگ ہے. پھر آپ نے دیکھا بھی کہ گزشتہ ہفتے جب پولیو کیمپین چلی اس میں شرنگل دیر میں وہاں پر لوگوں نے ریفیوزل جو پیرنٹس تھے ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ٹیموں کو نشانہ بنایا، ان پر پتھر بازی کی، بلکہ بہت عجیب قسم کے واقعات بھی. کرک میں ہم نے پہلے مندر کا واقعہ دیکھا. کرک کے لوگ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس سے پاکستان کا امیج بڑا متاثر ہوا، خیبر پختونخوا کا متاثر ہوا. حکومت نے زبردست رسپانس دیا مگر جو ڈیمیجنگ تھا اس پر ہم نے اس طریقے سے کنٹرول نہیں پایا. پھر ہم نے دیکھا بھی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے خاص کر آئی جی ثناء اللہ عباسی صاحب نے بعض جو اقدامات کیے ہیں خاص کر پولیس میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہی پولیس ہے جس کے تقریباً 1550 لوگ وہ وار اینڈ ٹیرر میں انہوں نے قربانیاں دی ہے. بہترین پولیس کی مثال دی جاتی ہے مگر بعض واقعات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس کی پوری ساکھ کو یا ان کی کریڈیبلٹی کو ایک سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسی کرونا کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم ایک لاک ڈاؤن کی جب بات کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جب بات کرتے ہیں، ہم یہاں پر جو تعلیمی اداروں میں فیس کی بات کرتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید کہ ہمارے صوبے کے عوام کو اس مسئلے کی شدت کا اندازہ نہیں ہے. ان تمام ٹاپکس پر بات کریں گے. 2 انتہائی معتبر اور بہت صاحب الرائے مشہور مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوں. عمران بخاری صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ابھی حال ہی میں جب پریس کلب کے الیکشن ہوئے، عوام نے خاص کر صحافیوں کا ووٹ لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان پر پورے اعتماد کا اظہار کیا. نہ صرف یہ کہ کرائمز رپورٹنگ میں انہوں نے نئے رجحانات متعارف کروائے ہیں، خود کو بہت بیلنس رکھا ہے، بلکہ وہ اس وقت پشاور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ تشریف لائے ہیں. میرے پسندیدہ اینالسٹ جو کہ بہت بیلنس کا بات کرتے ہیں، جو کہ آرگومنٹس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پروگرام میں انوائٹ کروں. میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں ان کی معلومات کو. حسین شہید سہروردی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ دونوں میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ایک ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، یہ اس پر انہوں نے بھی بات کرنی ہے، آپ نے بھی بات کرنی ہے. اوورآل ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں. آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہاں پر زیادہ ذمہ داری یا تو ان اطلاعات پر ہے جو کہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہمارے پاس آتی ہے کہ اتنے لوگ جام حق ہوئے، اتنے ٹیسٹ ہو گئے، اس کے علاوہ جو ایس او پیز کی بات ہے وہ عملاً ہمیں پبلک میں دکھائی نہیں دے رہی. اور پھر وہی ایک تو مریم نواز صاحب نے فرمایا تھا ایک بار کہ لگتا یہی ہے کہ وہ کرونا جو ہے نا وہ صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں جو ہے نا ادھر آس پاس گھومتا ہے، باقی جو ہے نا حکومت کے جلسوں میں نہیں جاتا. مگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا میسج دیا جاتا ہے کہ شاید کرونا تھریٹ ہے صرف تعلیمی اداروں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے. تو ابھی تک کرونا کے بارے میں یا تعلیمی پالیسی کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ایشو ہے، یا
ہم کوئی ڈائریکشن لیس نیشن ہے ایز یوزول؟ عقیل صاحب بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. کرونا کے حوالے سے آپ نے جو بات کی اور ایس او پیز کو فالو کرنے کے حوالے سے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. یہاں پہ حکومت کی جانب سے تو اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. بالکل حکومت بہت کافی حد تک اسمارٹ لاک ڈاؤن تمام مراحل سے انہوں نے وہ عوام کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کی ہے. لیکن والدین کی جانب سے تھوڑی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, عوام کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور خصوصاً اب جب تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں تو دیکھنے میں جو آ رہا ہے, ابھی 8ویں سے لے کے اوپر کی کلاسوں تک کھولے گئے ہیں, تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کرونا جو ہے یہ صرف ایک خیال نہیں ہے, یہ ایک حقیقی ایک خطرہ ہے اور جس سے ہم دوچار ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ابھی تک جو ہے نا اس کو پروپیگنڈا یا جو ہے نا سازش سمجھتے ہیں. افسوس کے ساتھ آپ کی بات ہے, قومی رویہ ہے. بالکل افسوس کے ساتھ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے. جب تک ہمارے عوام کا جو ایک جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ایک چیز بنی, جب تک وہ خود آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں, ایک شخص کیونکہ کرونا نظر نہیں آتا تو اس پہ یقین نہیں کرتے. ایک ساتھی پچھلے جو اس سے قبل جو کرونا کی جو لہر تھی اس میں ایک ساتھی کی بات, ایک ہمسائے کی بات کہ آپ صحافی ہو, آپ نے کرونا کا مریض دیکھا ہے, اس کی ڈیتھ کیسی ہے, یہ اس قسم کے سوالات کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. خصوصی طور پر یہ جو ماسک وغیرہ, یہ جو سینیٹائزر وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے بھی بعض لوگ اس کو مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پہ والدین کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. میرے جو بچے ہیں میں ان کو جب اسکول بھیج رہا ہوں تو ان کو لازمی ماسک وغیرہ, ان کا بھی ایک میں نے وہ روٹین بنا دی, بغیر ماسک کے انہوں نے گھر سے نہیں نکلنا. جو 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی ماسک پہنتا ہے, بغیر ماسک کے وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ نکلے. گھر کے اندر بھی عموماً ماسک پہنتا ہے, جب گھر کے اندر سے ماسک ہٹاتے ہیں. یہ سب والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کرے تاکہ اس موذی مرض سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں. یہ صرف حکومت کا کام نہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور والدین کا, تعلیمی اداروں کا بھی. میں آپ سے جو ہے نا ایک اور اینگل میں بات کرتا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے, مگر یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. جس دوڑ دھوپ میں ہم مصروف تھے, آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں تھا, میرے پاس بخاری صاحب کے لیے نہیں تھا. ہم نے بک ریڈنگ چھوڑی تھی, ہم نے موویز دیکھنا چھوڑ دیا تھا, ہم نے سوشل گیدرنگ جو ہے نا وہ چھوڑ دی تھی. اور ہم کسی نہ کسی حد تک یہ پشاور کی روڈوں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر دوڑ لگانا ایک دوسرے سے اوورٹیک کرنے میں کسی ملک یا قوم کی ترقی ہوتی نا, کم از کم ہم پشتون میں تو ہم تو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے, وہ بندہ جو ہے نا موبائل پر جا بھی رہا ہے اور فون پر بات بھی کرے, وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ابھی جا کر اس نے یہ ٹمبم جو ہے نا بنانا ہے. یہی ہمارا ایک اجتماعی رویہ ہے. کہا جاتا ہے انٹرنیشنل رپورٹ سے کہ ایئر پولوشن میں بہت کمی آ گئی ہے, زمین کی گرمائش میں بہت کمی آ گئی ہے. پھر ہم نے لوگوں نے, میں نے تو بہت زیادہ موویز دیکھی ہے, سچی بات یہ ہے, اسٹینڈرڈ موویز دیکھی ہے کرونا کے دوران میں, بکس بھی پڑھنی شروع کی ہے, لکھنا بھی شروع کیا ہے. مگر ابھی تک آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ جو ایک ہماری نئی نسل کے لیے بھی ایک چیلنج ثابت ہوا کرونا کووڈ-19, ہمارے استاد نے, ہمارے میڈیا نے, ہمارے والدین نے, جس طرح بخاری صاحب نے کہا بھی, ہمارے اداروں نے اپنے فرائض اس حوالے سے یا اس پس منظر میں سنبھالے ہے یا پورے کیے ہے کہ نہیں ہم اس کو اپرچونٹی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چند چیزیں جو آپ نے جو ابھی بات کی میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ کورونا کس شیپ میں ہے اور کس طریقے سے اٹیک کر رہا ہے. ہم سب لوگ نائیو ہیں, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. یہ نزلہ زکام نہیں ہے جو کہ ہم مطلب صدیوں سے اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہی اور بعد میں ہمیں اس کا علاج پتہ چل گیا. ہمارے لیے جمعہ 8 دن ہوئے یہ چیز شروع ہوئی. شروع میں اگر آپ دیکھیں تو مارچ میں کچھ بھی نہیں تھا, روڈ سنسان ہو گئے تھے, لوگ بھاگ گئے تھے کہ جناب کچھ ہو گیا ہے, حالانکہ ایک پیشنٹ بھی نہیں تھا پشاور میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشنٹ بڑھنا شروع ہوئے. پھر وہ پیشنٹس کی کنڈیشن کیسی تھی, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی کنٹیجیس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات ایک گھر کا جو ہے فرد مر جاتا ہے اس سے, لیکن باقی تمام کے تمام کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں بڑی آزمائش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہم ایک اس وقت. اور پھر یہ کہ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ میوٹ ہو رہا ہے کرونا وائرس. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایک عجیب قسم کے ایکسپیریمنٹل اسٹیج سے گزر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں یہ بدترین وقت ہو کورونا کا. کیونکہ اگر سے نومبر میں ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہیں جیسے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ کا وقت بڑا اچھا تھا پچھلے سال کا,
تو ایسا نہ ہو کہ اس سال کے نومبر میں ہم خدا نہ خواستہ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ جنوری کا وقت بہت اچھا تھا اس سال کا، تو ایسا نہ ہو. لیکن یہ حقیقت ہے ہم ایک ایکسپیریمنٹل فیز سے گزر رہے ہیں، ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پھر کیا بچ جاتی ہے کہ صرف ایک، اور وہ یہ کہ احتیاط کی جائے. ایک جو بات ابھی ہم نے بات چیت کی کہ جی وائی اسکولز، وائی ناٹ اینی ادر پلیس. یاد رکھیے اس زمین پر یعنی پاکستان کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ انسانیت کی تاریخ میں اگر کوئی بدترین واقعات ہوئے ہیں تو وہ یہ پی ایس کے اسکول کا واقعہ بھی تھا. کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو. خدا نہ خواستہ آپ سوچیں سینسٹیوٹی بچوں کے لیے، مطلب آپ دیکھیں بڑے مر رہے ہیں. I'm so sorry میں یہ سخت لفظ استعمال کروں، بڑے ایڈلٹ خواتین حضرات دونوں مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے علاوہ انتقال کر رہے ہیں، کوئی لفظ بھی آپ اس کے لیے استعمال کر لیں، لیکن بچوں تک ابھی تک بات نہیں آئی. تو اب کیا ہے کہ آپ کے میرے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ احتیاط کریں. تو اب آپ ان پیرنٹس کو دیکھیے کہ جو اسکول کھل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے بچے نہیں بھیجے، حالانکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ابھی تک ایک بچے کی بھی. اور یہ ہماری روایت بھی ہے کہ ہم ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری مشترکہ وہ ملکیت ہے جو ہمارے احساس ہے کہ اس میں ہم بہت رہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہے کہ اسکولز کالجز کے لحاظ سے، یونیورسٹیز کے لحاظ سے آپ فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کو یا اس سے اوپر پرائم منسٹر کو، پھر نیچے آتے جائیے فیڈرل ایجوکیشن سیکٹری، اور پھر میرے جیسا اگر ایک معلم ہے کسی یونیورسٹی کے اندر، تو اس حد تک سب کے سب بہت نازک مزاج ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی وبا آ رہی ہے سب سے پہلے بچوں کو بچایا جائے. تو ہم سب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی بچوں تک یہ بات نہ جانے پائے. ایک تو یہ بات ہوگی. آپ نے ایک بات بڑی پیاری کہی، اور وہ یہ کہ اگر آدھا گلاس خالی ہے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی چیز، یہ اسکرینز جو کلچر آیا ہمارا ورچوئل موبائل بچت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. دیکھیں نا، موبائل کی اسکرین، آئی پیڈ کی اسکرین، کمپیوٹر کی اسکرین، ٹی وی کے، ہم اسکرین پر ہی چل رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں پتہ چلا ہماری فیملی کو ہماری کمپنی کی ضرورت ہے. بعد میں 24 گھنٹے جب آپ گھر میں بند ہوئے تو اسکرین کو بھی ٹائم دیا، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں پتہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکولوں میں کیا تعلیم ہو رہی ہے، بچوں سے ہماری کمیونیکیشن شروع ہو گئی، ہمارے ان کے ساتھ وہ جو ٹوٹے ہوئے روابط تھے وہ بند گئے. تو ایک طرف ہم سماجی فاصلے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف سماجی قربت پیدا ہو گئی. زبردست. یعنی وہ قربت جو پیدا ہوئی اس نے بہت زیادہ مثبت کردار ادا کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 3-4 سالوں 5 سالوں میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کارٹون، ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھی ہو. اب یہ ایک زمانہ ہو گیا کہ باقاعدگی سے گھر میں کوئی 5-6 بجے 7 بجے بیٹھ کر بچوں کے ساتھ فلم دیکھتا ہوں، کارٹون دیکھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ ایک کمپنی بن جائے. کچھ ان کی دیکھتے ہیں، کچھ وہ ہماری دیکھتے ہیں. تو یہ چیز میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے جو بات کی کہ ہم اپنی فیملیز کی طرف واپس ہو گئے، ہم اپنی سوسائٹی کی طرف واپس ہو گئے. ہمیں وہ درد پیدا ہو گئے جس کی کہ سوسائٹی ڈیمانڈ کرتی تھی. ہم تھوڑا بہت اس سے باہر نکل آئے. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے بچے اب آپ سے کہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت گھر میں ہیں، بچے بھی گھر پر ہیں، پیرنٹس بھی تھک جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ سے کہتے ہیں بابا اب یہ موبائل چھوڑ دیں. صحیح. آپ خود یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کمپیوٹر کو، آئی پیڈ کی جان چھوڑ دیں، اب میرے سے بات کریں. تو چونکہ آپ نے اتنا زیادہ وقت گھر میں دے دیا تو اس وجہ سے اب وہ ٹوٹے ہوئے جو رشتے تھے وہ دوبارہ سے جڑنے لگے. ہاں ایک چیز جو بڑی بہترین کہی، اور آئی وش کہ یہ چیز یہ تمام لوگ سن رہے ہوں اور وہ اس کو دیکھیں، کتاب بینی ہم سے ختم ہو گئی تھی. کتاب بینی ہم سے ختم ہو گئی. 6 سال بعد جو ہے نا کوئی 5-6 بکس. آپ سوچئے ذرا، یعنی آپ دیکھیے کہ، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس سوسائٹی کے یعنی جرنلسٹ جس کا تعلق ہی کتاب سے ہے. میں جو معلم ہوں کتاب سے تعلق ہے. ایک چیز کی طرف سیروردی صاحب نے اشارہ نہیں کیا، جہاں سماجی غربت بڑی ہے وہاں یہ صحافی واحد طبقہ تھا کہ کرونا میں بھی سڑکوں پہ تھا، سنسان سڑکوں پہ پھر رہا تھا. ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم اپنے سماجی روابط زیادہ ڈیولپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ آپ تو سوسائٹی کی آنکھیں ہیں، آپ تو سوسائٹی کے کان ہیں، آپ تو سوسائٹی کی زبان ہے. اگر آپ بند ہو جاتے تو پھر تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے. یعنی آج ہمیں کورونا کی نزاکت کا، اس کی سنجیدگی کا اگر احساس ہے تو آپ لوگوں کی مرہون منت ہے. آپ لوگ اگر ہماری طرح گھر میں بند ہو جاتے تو پھر تو ہمیں یہ کچھ بھی نہ معلومات ہوتی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ یہ کتاب بینی،
اس کی طرف ہم آ گئے. ہم نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی, ہم نے بچوں کے ساتھ کتابیں پڑھنا شروع کر دی. ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ چیز, یہ بھی رشتہ ٹوٹا ہوا تھا جو کہ ہم نے جوڑا. کیا میں آپ کے نوٹس میں لاؤں کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں جو گھر میں بند رہا, آپ یقین کر لیجئے میں نے کوئی 12-13 کتابیں پڑھی, اور ان میں سے ایک کتاب ایسی بھی تھی جو میں نے 2 بار پڑھی, تھیوری سے ریلیٹڈ تھی. پھر اس کے بعد ان 12-13 مہینوں میں آپ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ میرا لکھنے کی جو رفتار تھی وہ زیادہ ہو گئی. لازم بات ہے اگر آپ سوتے رہیں گے 24 گھنٹے جب آپ گھر پر ہیں, سوتے بھی رہیں گے, کھاتے بھی رہیں گے, پیتے بھی رہیں گے, آپ جو ہے فلم بھی دیکھ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو وقت بچ ہی جاتا ہے کہ آپ ریڈنگ کریں اور رائٹنگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ٹھہرا ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والا, تو جتنا پڑھ رہا تھا اتنا مجھے لکھنا بھی ضرورت تھی, اگرچہ اس وقت لکھنے کے لیے بھی پڑھنا ضروری تھا. تو وہ تمام چیزیں ہم نے پھر اس طریقے سے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کورونا نے اگر بہت زیادہ اپنی خطرناک شکل دکھائی, تو دوسری طرف ہمارے بہت سے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دیے. میرے خاندان کے ساتھ, میرا بچوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, سماج کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, لکھنے کے ساتھ, لکھانے کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, ان تمام چیزوں سے جو رشتے جوڑے, تو میرا یہ خیال ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گلاس اگر آدھا خالی ہے تو بھرا ہوا بھی ہے. میں ایک وہ کروں, ایک فقرے میں بتا دوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھنے کی بات کی کہ ان لوگوں نے بھی بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ تھوڑا سا رک گیا, مگر جو پڑھا رہے تھے ان لوگوں نے دوبارہ پڑھا. یہ بھی اچھی بات ہے. پرسوں ایک اچھا, ہم نے آپ نے صحافیوں کی بات کی, فخر الدین ہمارا دوست, بہت خدا ان کی مغفرت کرے, بہت سے ہمارے دوست جو ہے نا بہت زیادہ, میرے خیال میں ڈاکٹروں کے بعد پشاور کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا ہوا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہمارے دوست جو ہے نا متاثر ہو گئے ہیں. مگر ہم نے ایک اچھی ایونٹ بھی کی جس میں آپ منتخب ہو گئے. ہم نے بہت جمہوری طریقے سے, جی بالکل, جو تاریخ ہوتی ہے ہر سال ہم اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں, جمہوری طریقے سے ہم نے کمپین بھی چلائی, سوشل ڈسٹینسنس کا بھی خیال رکھا, الیکشن بھی کرائے, اور شکر ہے کہ الیکشن پر جو ہے نا وہ والا کہ داندی ماندی ہوئی ہے, شکر ہے ہمارے سسٹم سے لوگوں کو. اس دن مجھے ایک بندے نے فون کیا, عقیل بھائی آپ کی اردو بہت اچھی ہے. میں نے کہا مہربانی, میں بھی خوش ہو گیا. کالم بھی چھپا تھا کہ شاید کالم پڑھا ہے, تو میں نے کہا کالم پڑھا, نہیں آج کل کوئی کالم نہیں پڑھتا, دوست کہہ رہا تھا. میں نے کہا بس مت پڑھو. تو میں نے کہا کیا, یہ کورونا مؤنث ہے کہ مذکر ہے. میں نے کہا خدا کے بندے اس پر بھی اب جو ہے نا دماغ کام کرانا. تو لوگوں نے بہت سے وہ بھی کیے, لطیفی بھی بنائے, ایک نیا میرے خیال میں ایک ادب بھی تخلیق ہوا. برق صاحب نے زبردست ایک بات کی, انہوں نے کہا نہیں, یہ جو جدید دنیا کے لوگ ہیں, اور یہ امریکہ بڑی بدماشی کر رہا تھا, مونچوں کو تاؤ دے رہا تھا, انگلینڈ بری کر رہا تھا, کوئی روس کی بات کر رہا تھا, تو خدا نے کہا سپر پاور تو میں ہوں, صبر کرو. ایسی چیز تمہارے پاس بھیجتا ہوں نا کہ تم لوگوں کے اوسان خطا ہو جائے گے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس پر نیٹا بم چلا سکو گے, گولی چلا سکو گے. تو اس نے کہا کہ رجوع کیا جائے فطرت سے اور قدرت سے. یہ جو ایک دوسرے ٹاپک پر بھی جائیں گے, ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ٹھیک ہے یہ تمام چیلنجز اپنی جگہ پر, مگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہے, اس پر ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں گے حسین صاحب, کہ اس کرونا نے یا تعلیمی اداروں کے بارے میں جو ایک پوری دنیا میں ایک سلسلہ چل نکلا, اس نے انکلوڈنگ سپر پاور اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بہت سی طاقتوں اور قوموں کو ایکسپوز بھی کیا ہے. بالکل صحیح. مطلب امریکہ کے بارے میں جو ہماری چند غلط فہمیاں تھی, وہ تو ایک جب ٹرمپ صاحب الیکشن جیت گئے اور اس کی جو حرکتیں تھیں تو آدھی تو ادھر ختم ہو گئی, اور اس کے بعد کورونا کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یار سب سے اس وقت بھی ٹاپ پر جو ہے نا امریکہ ہے. تو وہ ایک تعلیمی اداروں ہی پر بات ہونی چاہیے کہ آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت آج بھی, جو ہمارے دوست ہے کامران بنگش صاحب, انہیں مختلف اسکولوں کا مختلف اداروں کا دورہ بھی کیا ہے, ہم اس بات کے لیے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر کام حکومت نے کرنا ہے؟ یہ تو جی جیسے عقیل صاحب پہلے آپ کو ذکر کہ شعور کی کمی, مجھے جو فیل ہوتا ہے شعور کی کمی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص حکومت کی ویٹ کر رہا ہے, چاہے ایس او پیز کو فالو کرنے کے حوالے سے ہو, ڈنڈے کے بغیر تو ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی. جہاں پہ آپ دیکھیں اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے تو وہاں پہ چور راستے تلاش کیے جاتے ہیں. صحیح, چور راستے اس تلاش کام میں تو ہم بڑے ماہر ہیں پاکستانی. جہاں پہ لاک ڈاؤن نافذ کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی اور ذریعہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ میرے خیال میں ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم لوگ کا بھی کردار ہوگا, صحافیوں کا, عام عوام کا, ساتھ حکومت کا بھی, والدین کو تو حد سے زیادہ اس میں کردار ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں حکومت نے
बैन लगाया, स्कूलों को बंद किया कोरोना की वबा की वजह से, तो लोग बच्चों को लेके जो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके, वहाँ पे छुट्टियां एंजॉय करने चले गए। छुट्टियां इसलिए दी गई थी कि आप लोग घरों तक महदूद रहे, वो चले गए। ये बर्फ के माहौल में मैं ब्रेक पर जाता हूँ, मैं स्वाद जाने की कोशिश कर रहा था, स्वाद वाले फैमिली वाले लोग कह रहे थे कि आओ मत, यहाँ पर जो है ना इतना रश है कि कोई अंदाजा नहीं है। तो स्वाद भी एक, मैं लेता हूँ आपकी इजाजत से एक ब्रेक, उसके बाद जो है ना जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, खासकर पुलिस की जो कारकर्दगी उस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया है एक वक्फे का। एक बार फिर प्रोग्राम में कहता हूं आपको खुश आमदीद। अच्छा, हमने कोरोना के इश्यूज पर और पेंडिंग भी है, अभी बहुत सा सफ़र बाकी है और शायद कि ये दुनिया के लिए एक वो भी साबित हो, एक नया रोड मैप या एक चैलेंज भी है मगर एक रोड मैप भी साबित हो। जिस तरह मैंने अमेरिका की बात की कि अमेरिका में लोगों ने किस तरीके का रिएक्शन दिखाया। इंग्लैंड में गुज़श्ता दिन में देख रहा था कि फ्रांस में, पूरे फ्रांस में कर्फ्यू लगाया गया था। इस वक्त भी वाशिंगटन डीसी में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। इंटेलेक्चुअली आपको दुनिया किस लेवल पर नजर आ रही है? ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की है, एक जिमनी सी बात है। फिर दूसरे टॉपिक की तरफ भी आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिसिंग है या जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, या सिक्योरिटी थ्रेट्स है। मुझे इस तरह लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ने तो तरक्की की है, इंटेलेक्चुअली हम, बल्कि पूरी दुनिया की बात करते हैं कि हम शायद कि पीछे चले गए हैं। हमारे उस्ताद में वो डेप्थ नहीं है, हमारे जर्नलिस्ट में वो एक अज़म नहीं है, सीखने का अमल नहीं है। जिस तरह हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, बहुत से लोग किताब पढ़ने को पसमानदगी का वो समझते हैं। यार बिल्कुल, हमारे बच्चे हमें ताना देते हैं कि वही टेम तो वो रहता सोचे दे तरसो पूरी किताबों ने गो रही। शुक्र है फिर शुरू भी हुआ, जिस तरह आपने इशारा भी किया। तो आपको क्या लग रहा है कि इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया में शायद के पढ़ने और पढ़ाने वाला बंदा या लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, मुझे तो प्यूटन के अलावा इस वक्त जो है ना और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई लीडर दुनिया में नज़र नहीं आ रहा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय भी है। तो आपको इस तरह नहीं लगा कि शायद कि हम 21वीं सदी की इस वाले फेज़ में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम भी एक और दौर में पूरी दुनिया जो है ना दाखिल हो रही है? देखिए, हमने सिक्योरिटी की बहुत सी डायमेंशंस देखी थी। उसको हमने फूड सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, उसको हमने एनवायरनमेंट सिक्योरिटी का, हमने अभी तक हेल्थ सिक्योरिटी का नहीं सोचा था। और इस कोरोना ने हमें एकदम से उस तरफ मोड़ दिया। हमें ये पता चल गया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट सेक्टर था। हमारा ये ख्याल था कि एटम बम बना के हम समझ लेंगे कि दुनिया को हमने अजीम से अजीम तर बन गए। हमारा ये ख्याल था कि हम वेंटिलेटर बना लेंगे। हमारा ये ख्याल था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन काम अगर हेल्थ में कोई कर सकता है तो वो ये होगा कि वो वैक्सीन कोई बना ले या इलाज बना ले कैंसर का या फिर एड्स का। जी, हमारा ये तीसरी की तरफ तो नजर ही नहीं थी। और बाकी में हम समझ गए थे कि बस इंसान जो है अगर पूरा मर जाए और सिर्फ उंगली में उसकी जान हो तो हम उधर से भी उसको खींच कर वापस ले आएंगे, जिंदा कर लेंगे। अब पता चला नहीं जनाब, ये तो हम बहुत ही प्रिमिटिव एज में सोच रहे थे। ये तो हमारे पास ऐसी अभी फील्ड्स हैं जिनमें कि हमने पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो आप देखिए कि वो नंबरदाजमा है कि जी हम कुछ इसके साथ कर जाएं, लेकिन हम बुरे तरीके से नाकाम हो रहे हैं। फिर हमने वो जो तरक्की के जो मायार रखे हुए थे वो तो सारे के सारे कोलैप्स धड़ाम से नीचे गिर पड़े। खास तौर से वो जो मगरिब था, वो जो यूरोपा था, वो जो अमेरिका था कि जनाब वो तो अंत है, उनको सबसे ज्यादा हमने देखा कि वो मुतासिर हो रहे हैं। जब वो, और फिर हम ये समझ रहे थे कि वो बहुत ही तहजीब याफ्ता, जैसे कि वो अपने लिए कहते हैं कि हम तहजीब याफ्ता कौम हैं, उन्हीं पर जब हमला वो देखा। लेकिन मैं तो अभी उस लिहाज से, कोरोना के लिहाज से बात करूं ना, कि पूरे यूरोपा में 6 महीने 7 महीने के बाद वहां पर जल से जुलूस उठने लग गए। हम समझते थे कि, और जल से जुलूस इसके खिलाफ कि ये कोरोना क्या बकवास है। फिर उसके बाद देखिए हम समझते थे, और मैं आपको खासतौर से अपनी मिसाल देता हूं, मेरा ये ख्याल था कि ये जो एशियन मुमालिक हैं, यानी मैं और आप हैं, ये तमाम के तमाम साजिशी तहरीकों पर बहुत यकीन रखते हैं।
امریکہ نے جب پردہ ہٹایا تو وہ ہم سے بھی آگے، یعنی انہوں نے بل گیٹس مرد آباد کے نعرے لگائے، انہوں نے کورونا مرد آباد، انہوں نے کہا کورونا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا جی یہ تمام کی تمام انتظامیہ جو ان کے ملک کی ہے یہ ان کو بند رکھنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی عجیب قسم کی ویکسین آ رہی ہے جس سے کہ ان کے اندر جو ہے وہ چپ پاس ہوگی، اور مطلب ہم سے بھی زیادہ وہ سیاسی تحریکوں کو شکار نکلے بیچارے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے آنے سے بہت سی چیزوں سے پردے تو ہٹے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی پسماندگی کا احساس ہو گیا، یعنی مجھے یہ پتا چلا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تو جی چاند پہ پہنچ گیا، میں تو کیا، میں انسان کیا کمال کی ایک تہذیب میں داخل ہو گیا، ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک ایسا معمولی سا وائرس ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور پوری انسانیت جو ہے اس کے سامنے، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں، اور اسے ہتھیار ڈال دی اور دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ اور پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ جو ہمارا ایک ایسا سیکٹر تھا جس کو اگنور کیا گیا تھا، ہیلتھ، ہمارا ایسا ایک فرد جو کہ بڑا خیال رکھتا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ، ڈاکٹر، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، یعنی کہ میرا نہیں خیال کہ کہیں پر بھی کوئی ڈاکٹر جان دے گا قوم کے لیے۔ آپ پختونخوا میں میرے خیال میں ڈاکٹر شہید ہو گئے، میں شہید اس لیے کہتا ہوں نہیں وہ حقیقت ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ مگر ان لوگوں نے خدمت کی، انہوں نے خدمت کی، اور پھر ساری دنیا میں یہ، اچھا پھر نرسز اور یہ جو پیرامیڈکس اسٹاف ہے آپ ان کو نہ بھولیے، یعنی پوری دنیا میں انہوں نے ایک قربانی دی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جو شہید ہے وہ تو صرف اور صرف یونیفارمڈ اور ملٹری سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہے، اب پتہ چلا نہیں جناب، وہ بھی ان دا لائن آف ڈیوٹی جان دے چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ اور میں آج بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ ڈیٹا کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ یہ جرنلسٹ نے پرووائڈ کیا ہے۔ میں تو پروفیسر تھا، مجھے تو گھر میں بند کر کے آپ نے رکھ دیا، لیکن میرے گھر میں جو اخبار آتا تھا، مجھے جو ٹی وی پر پروگرام دکھائے تھے، وہ سارے وہ جرنلسٹ، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جی وہ تو روڈ پر تھا، تو جو ڈاکٹر تھا، جو جرنلسٹ تھا، جو سپاہی کھڑا ہوا تھا جو کہ لوگوں کو روک رہا تھا، ان تینوں نے جو قربانیاں دی، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی قربانیاں دیں گے۔ تو اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات، پوری دنیا کے لیول پر ہم دیکھیں کہ جی جرنلسٹ کمیونٹی نے انٹرنیشنل، پیرامیڈکس نے، ڈاکٹرز کمیونٹی نے انٹرنیشنل، اور پولیس نے ایک کمال کا کردار ادا کیا۔ تو ان چیزوں نے ہمیں بہرحال یہ حقیقت یاد دلا دی کہ انسان ابھی اس کاملیت پر، پرفیکشن پر نہیں پہنچا، ابھی بہت سے ایسے سٹیجز ہیں جن کو ہم نے کراس کرنا ہے۔ ہم تو ایک معمولی سے وائرس کو بھی ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل بہت خوبصورت بات ہے آپ نے کی۔ یہ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، آپ بہت اچھی کرائم رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، بہت سے افسران کے ساتھ آپ کے ذاتی رابطے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 دن سے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہے کہ ثناء اللہ عباسی صاحب کو تبدیل کیا جائے یا ریپلیس کیا جائے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا پولیس میں گزشتہ 1-2 مہینے کے دوران، خاص کر عباسی صاحب کے آنے کے بعد، جس طریقے سے بعض لوگوں کی کوتاہی کی ان کو پریکٹیکلی سزا دی گئی، وہ تاکال کے زمان صبح سمیت خزان کی صبح مزہ، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید کہ ہماری پولیس بھی ایک، خاص کر خود احتسابی کا جو عمل ہے، اس سے گزر کر ایک بہتر فیز میں داخل ہو رہی ہے؟ جی بالکل، عباسی صاحب کی بدقسمتی سمجھیں یا جو بھی، عباسی صاحب جب سے صوبے میں انہوں نے قدم رکھے، ان کی تبدیلی کی باتیں چلتی آ رہی ہیں شروع سے۔ تو کبھی میرے خیال میں چند ایک جو سمجھتے ہیں کہ ان تمام عہدوں پر ان کا عہدہ، پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ باہر سے آیا ہے، اور ایک وقت میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا چلا تھا، سندھ سے آئے ہیں، اور یہ مطلب اس صوبے میں کبھی سرو نہیں کیا۔ لیکن عباسی صاحب جتنے مرنجان قسم کے لگتے ہیں، وہ کام کے لحاظ سے اس سے بہت بڑھ کے ہیں۔ تو انہوں نے کافی حد تک یہاں پہ کام کیا۔ آپ نے تاکال واقعے کا ذکر کیا، دیگر جو واقعات ہیں ہمارے پاس ابھی تک کی جو فگر میرے پاس جو پڑے، تو عباسی صاحب کے جو 1 سال جو 1.25 سال کا دور ہے، اس میں 31,764 شکایت پولیس کے خلاف آئی ہیں، جن میں 30,100 کو حل کر لیا گیا تھا۔ 50 نہیں، یہ کوئی 95% بندہ۔ 1663 وہ جو شکایت ہے ان پہ بھی ان کی ورکنگ جاری ہے۔ اور اسی طرح عباسی صاحب کے ٹائم میں 10,747 ٹوٹل اسٹرینتھ یہاں پہ صوبے کی 75,000 ہے۔ پولیس کی فورس 75-76,000 کوک ڈرائیور سب سمیت، وہ تقریباً ان میں وہ ایس پی اوز وغیرہ شامل نہیں۔ تو 10,747 اہلکاروں کو سزائیں سنائی گئی، جن میں سے 854 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں کانسٹیبل کتنے لوگوں کو برخاست کیا گیا ہے؟ 854۔ ان میں کانسٹیبل سے ڈی ایس پی رینک تک کے آفیسر شامل ہیں۔ لیکن
ہر ایک چیز کی جہاں کچھ اچھے اثرات ہوتے ہیں, کچھ اس میں اس وجہ پولیس فورس میں تھوڑی سی مایوسی بھی پھیلی ہے. بعض اوقات کچھ غلط فیصلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں. سیکیورٹی کا ایک فیکٹر یس, سیکورٹی کا فیکٹر بھی آئے. اس کام کی ابتدا ہوئی تھی احسان غنی صاحب کے ٹائم میں. اچھا, احسان غنی صاحب کے ٹائم میں ابتدا ہوئی تھی, پھر ناصر درانی صاحب نے اس کو کافی پیک, تو ان کے ٹائم میں بہت زیادہ سزائیں سنائی گئی تھی. پولیس فورس کو ایک بہت ایک یونیفارم فورس بنانے کی کوشش کی بنا دیا گیا تھا. صلاح الدین صاحب کے ٹائم میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر ڈاکٹر نعیم, پھر یہ صلاح الدین ثناء اللہ صاحب آئے, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کی مطلب ہے جو وزیر عوام کو اتنی حد تک ایکسیس دے دی گئی ہے کہ ایس ایم ایس ہے یا آن لائن ایف آئی آر ہے یا ای میل کے تھرو وغیرہ آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. میں ہر ایک شخص کو یہ آپ کے موبائل ہے, آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. یہ ایکسیس دے دی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہم یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے یہ ایکسیس دی ہے لوگوں کو. اور ان شکایات کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سسٹم کے ذریعے ان کو وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہٹائی نہیں جا سکتی جب تک حل نہ کر لی جائے. اور اسی وجہ سے جو عوام کا پولیس پہ ایک اعتماد بھی بحال ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اس کی وجہ سے بعض ایک انسیکیورٹی کا بھی ہے, اور ساتھ اس کے علاوہ کئی ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جن کے مطلب جو درست نہیں سمجھے جا رہے تھے. ابھی ریسنٹلی چند آفیسرز کو بھی اس صوبے سے نکالا گیا ہے. کافی اچھے آفیسر تھے, بہترین, بلکہ اس صوبے میں انہوں نے جو دہشت گردی کے ٹائم میں جو قربانیاں دی ہیں وہ بہت قابل ستائش ہیں. تو اس قسم کے بعض فیصلوں کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اور تبدیلی کی باتیں ان کی جب سے یہ آئے ہوئے ہیں اس وقت سے شروع ہیں, تو اس وجہ سے سسٹم کو بھی مطلب وہ مکمل اس طریقے سے کام بھی نہیں کر سکی جس طرح کرنا چاہیے. ابھی مرج ڈسٹرکٹس کی ہم بات کریں, وہاں پر پولیسنگ کا عمل جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا. وہ اس طریقے سے ان کی جو سسٹم کو فعال کرنا تھا, بہت سے مرج ڈسٹرکٹس میں جو ہے نا تانے بھی ابھی تک جو ہے نا, خیر ہے وہ بتدریج جو ہے نا بتدریج بنیں گے, لیکن جو سپیڈی ورک تھا وہ نہیں ہو پایا. اس کی وجوہات بھی انہی کی وجہ سے ہیں کہ آفیسر نہیں مل رہے. ابھی کئی عہدوں پہ جونیئر آفیسر کو لگایا گیا ہے. اور جو سب سے بڑی اس وقت شکایت جو پولیس فورس کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے, اور اسپیشلی جو پولیٹیکل جو ہیں انٹرفیرنس, وہ اس حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے, تو جو سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ یہ جو کام جو جاری ہیں اس میں کئی جگہوں سے دخل اندازی ہو رہی ہے. تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی پولیس کو کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. بالکل آپ نے بہت زبردست انداز میں دونوں جو پہلو ہے ان کو, مگر جو مجھے اچھا لگا ادھر واقع ہو گیا کرک میں, جس پر آپ نے بات بھی کرنی ہے. یہ ہماری صوبے کی روایت نہیں ہے, ہماری تاریخ نہیں ہے, اس پر سب لوگ جو ہے نا شرمندہ بھی ہوئے. ہر کلاس نے, ہر لیڈرشپ نے اس کی بندہ جو ہے نا چند گھنٹوں میں پہنچ گیا تھا. مطلب وہ, اور پھر ایکشن جو لیا, تو میرے خیال میں وہ ان لوگوں کے لیے, شاید کہ بہت سے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ بھی ہو, مگر جو ایک ڈیسیجن میکر کا کام ہوتا ہے میرے خیال میں وہ عباسی صاحب ہے. حالانکہ میں ابھی تک ان سے ملا بھی نہیں ہوں, مگر جو ایک اچھا کام کر رہے ہیں بہت سی چیزوں پر. یہ مرج ڈسٹرکٹ کی بخاری صاحب نے بات کی, اور آپ نے ان چیزوں پر بہت زیادہ کام کیا ہے, خاص کر پاٹا کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں, مختلف چیلنجز ہیں, وہاں پہ جو پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے کہ یہ جو آج بھی جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے, 3-4 لوگوں کو, دہشت گردوں کو مارا گیا ہے, مگر ٹیررسٹ گروپس کی تعداد میں جس طرح افغانستان میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے, حملوں کی تعداد میں, اسی طرح خاص کر مرج ڈسٹرکٹس میں بھی ہوا ہے. ٹارگٹ کلنگ کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کلنگ یا اٹیکس کے نشانہ بنے اس میں ہمارے فوجی بھی 2020 میں بہت زیادہ. تھریٹ لیول کیا ہے, اور پھر ہماری سب بندی جو ہے نا, خاص کر پولیس ہی کے بیک گراؤنڈ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فوج ادھر سے ہٹ جاتی ہے, جس کو جانا بھی چاہیے, فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ ابھی بجٹ کے بعد بھی وہ ادھر ٹھہری ہوئی ہے, تو کتنی صلاحیت ہے ہماری پولیس فورس میں, خاص کر خیبر پختونخوا پولیس میں, کہ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, بخاری صاحب بھی اس پر بات کریں گے, تو شاید کہ وہ لینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے اس کو مینٹین بھی رکھیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ سویلین ایڈمنسٹریشن وہاں پر کام کر سکے. جب قانون کی موجودگی نہیں تھی تو ہر صورت میں آرمی کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت تھی, جو کہ سن 47 سے اس وقت تک رہی جب تک کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ مرجر نہ ہو سکا فاٹا کا. جو ہی ہو گیا
اب آپ نے قانونی کور پرووائڈ کر دیا. جب قانونی کور پرووائڈ کر دیا اب پولیس بڑے آرام سے اندر جا کر اپنا کام کر سکتی کیونکہ ان کے پاس قوانین موجود ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. ایف سی آر اصل میں بنیادی طور پر قانون تو تھا لیکن وہ بہت لمیٹڈ تھا. اس کو جو گورا صاحب کیا کہتا تھا وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ جی یہ ایک کالا قانون ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. باقی جگہوں پر تو آپ جو جیسے جو ہمارا سیٹلڈ ایریا آپ دیکھیے اس میں ایک ایک چیز کے لحاظ سے جو قوانین ہیں, عدالتیں ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ کام کر رہی ہے, وہاں پر قانون کا کور مل گیا, مرجر ہو گیا اور اب جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے پولیس اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہم دیکھیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ خیبر جو مرجڈ ایریاز کے لحاظ سے یعنی کہ جو ٹرائبل ایریاز جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں, فاٹا تو نہیں کہا جا سکتا, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں. دنیا کی کسی بھی تہذیب میں آپ چلے جائیں نا, جب بھی اس طریقے سے کوئی علیحدہ سے علاقے ہوتے ہیں اور ان کو جب مرجر کیا جاتا ہے نا تو جو ترقی یافتہ علاقہ ہوتا ہے اس کے ٹرینڈز اس بیکورڈ علاقے میں, پسماندہ علاقے میں جانے میں وقت لگتا ہے, بتدریج آتا ہے. ہمارا کچھ یہ خیال تھا کہ جو ہی وہ 25ویں ترمیم پاس ہوگی تو اگلے دن جو ہے نا وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی, جو کہ ممکن نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں نا, مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ پشاور میں کتنے ترقی یافتہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خیبر کو جو ہے وہ کا بڑا کر لیں گے, وزیرستان کو بہت ترقی دے دیں گے. آپ وزیرستان کے ساتھ ڈی خان کتنا فارورڈ ہے کہ وہ اس کو جو ہے بیکورڈ ایریا کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹرینڈز ہیں نہیں, لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان میں وہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ٹرینڈز جانے ترقی کے وہ وقت لیں گے. مطلب وہ راستے کھل گئے ہیں جو کہ دور جدید کے تقاضے پورے کرنے کا, ہاں کم از کم وہ راستے کھل گئے ہیں اور ان راستوں کے ذریعے وہ ترقی کے جو کرنٹس ہیں, محرکات ہیں, وہ اندر جائیں گے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگلے سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں چیزیں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے, یہ ہماری خام خیال ہے, یہ غلط ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہی وہ 25ویں ترمیم پاس ہوئی نا, مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 8 مہینے بعد آپ کے پشاور پریس کلب کے بعد لوگوں نے احتجاجی جلوس نکالے تھے کہ جناب ترقی کہاں ہے, وہ ذرا صبر کریں, ابھی 8-10 مہینے گزرے ہیں, ابھی تو 8-10 سال گزرنے ہیں. اپنے 3 کمروں کا گھر 3 سال میں بناتے ہیں اور پوری اتنے جنگ زدہ علاقے کو جنہوں کہہ رہے کہ بس وہ فوراً ہو جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ وہ اتنا بیکورڈ تھا, بفر زون رہا, جو سلطنتیں تھیں یعنی برٹش امپائر, رشین امپائر, انہوں نے آپس میں اس کو جو ہے بفر زون کے طور پر رکھا تھا, انہوں نے جان بوجھ کر اس کو بیکورڈ رکھا ہوا تھا. ایسی صورتحال میں اس کی تو خون میں بیکورڈنس ہے اور وہ بیکورڈنس نکال اس کو وہ کلچر کا نام بھی اور آزادی کا نام بھی دیتے ہیں. بالکل ایسا, یہ بڑی بدقسمتی ہے. خوبصورت الفاظ دے کر آپ ایک ایسی چیز جس پر کہ شرمندہ ہونا چاہیے ہم اس پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیکورڈنس نکالنی ہے. ہم نے وہ جو خاص طور سے یہ جو مرجر ہوا ہے, مجھے زبان کھولنے نہیں تھی, حقیقتاً یہ نوجوان نے کروایا ہے. جی, وہ جو سینئر لارڈ تھی وہ تو اس کے حق میں نہیں تھی, یہ نوجوان تھے ٹرائبل ایریاز کے جو چاہتے تھے. اور یہ نوجوان آپ دیکھیں کہ یہ اس کی قسمت بدلنے والے ہیں کیونکہ ان کو اب مکمل طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام جو ترقی کے جو محرکات ہیں وہ اس علاقے میں لے کر جائیں. وہ اصل میں مستقبل ہے. وہ جو میں نے ایک بات نوٹ کی تھی اسی والے کرونا والے اس کے حساب سے کہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر آپریشن ہو گئے, شکر ہے ماضی کے مقابلے میں آج امن و امان کی صورتحال. میں ایک پارٹی کے دور میں, نام نہیں دیتا ہوں, ایک پارٹی کے دور میں اس کے چیف منسٹر, چند منسٹر جو ہے نا وہ باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے. سقط غیور جیسا اور خان رازق جیسے اور عابد علی جیسے لوگ جو ہے نا شہید کیے گئے, ان کے منسٹر شہید کیے گئے, ایم پی ایس شہید کیے گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے ایکس پارٹا میں جو ہے نا. تو میں نے ان سے کہا میری بات سنیں, وہ جو آپ لوگوں کی حکومت میں جو روزانہ پشاور میں جو ہے نا دھماکے ہوا کرتے تھے, کم از کم شکر کرے حکومت کی مخالفت میں چند نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز میں جو ہے نا وہ مت اڑا. یہ آپ نے یہی بات جو میں نے ان سے کی تھی, ایک سوال کیا تھا, کتنی صلاحیت ہے ہماری پولیس میں اس کی ٹریننگ کے لحاظ سے, اس کی موٹے کے لحاظ سے یا اس کی سہولیات کے لحاظ سے کہ اگر خدا نخواستہ افغانستان کے اندر اگر صورتحال خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک لہر خدا نخواستہ پھر سے نکل آتی ہے, پریکٹس جاری ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نے پھر اگر آنا ہے تو ہے اتنی صلاحیت ہے. حالانکہ پشاور میں ہم نے دیکھا یا سوات میں ہم نے دیکھا ہمیں پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے.
वकील साहब जैसा एक तो थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, तो हमारी पुलिस ने तो प्रैक्टिकल दिखा दिया था। स्वात में उन्होंने चार्ज नहीं लिया था, 1750 शहादतों के अलावा उन्होंने स्वात में जब आर्मी ने अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल किया था, इसी पुलिस ने उनको चार्ज दिया उनसे। इस तरह दीर के आप मिसाल, हम तो प्रैक्टिकली हमारी पुलिस दिखा। फिर यहाँ पे पेशावर की अगर हम बात करें, पुलिस फोर्स तो इस जंग के लिए तैयार नहीं थी। वो तो आम किस्म की जराइम, राजनी और क्रिमिनलिटीज को कंट्रोल करने के लिए टेररिस्ट का मुकाबला किया, खुदकुश हमलावरों को गले लगाया। तो हमारी पुलिस में ये सलाहियत है कि फाटा हो या कहीं पे भी हो, स्पेशली केपी पुलिस की मैं बात करूंगा, केपी पुलिस में ये सलाहियत है कि मर्जर डिस्ट्रिक्ट हो या और डिस्ट्रिक्ट, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल को भी कंट्रोल कर सकती है, दहशतगर्द को भी कंट्रोल कर सकती है। और उन्होंने ये साबित किया हुआ है थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल के जरिए भी। एक सीनियर ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनका ये कहना था कि अगर हम देखते हैं कि दहशतगर्द, तो दहशतगर्द जिस मट्टी से बना है, तो उनका ये कहना था कि मेरा सिपाही भी उसी मट्टी से बना है। अगर वो अपनी जान दे सकते हैं तो मेरा सिपाही भी जान दे सकता है। और ये हमारे सिपाहियों ने साबित किया है। हमारा इकबाल था पेशावर प्रेस क्लब के, अब जनरल बिल्कुल, उसको बताया गया कि मैं आप साइड पर हो जाए, मैंने सहाफियों पर हमला करना है रियाज, और अब आप गरीब आदमी वो साइड पर हो जाए। उसने कहा नहीं, वो गले मिल गया है पेशावर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और उसके अलावा जो यहाँ जो नाका था ये सदर में, पेशावर सदर में, बाकायदा उसको कहा गया आप हट जाओ। उसने नहीं, जो वकला थे इसके गवाह हैं कि मतलब उनको सिपाही को कहा कि आप हटो, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तो उसने गले लगाया है। ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। सिफत गयूर को मैंने खुद देखा था जब पेशावर प्रेस क्लब पे अटैक हुआ था, उस वक्त मैं गुजर रहा था, तो खुद उठा रहे थे जख्मियों को। इस तरह किसाखानी में जब ब्लास्ट हुआ था तो बिल्कुल अंधेरा था, हम दौड़ के, हमें भी उस टाइम पे स्टार्टिंग थी ना, SOPs का ख्याल रख सकते थे ना तरीके, घुसे। तो सिफत साहब खुद, अल्लाह बख्शे उनको, वो खुद जख्मियों को उठा के एम्बुलेंस की तरफ ला रहे थे। हमारी तो यहाँ पे फोर्स ने IG से लेकर सिपाही तक, IG सबसे बड़ा होता है, सिपाही सबसे कम छोटा, कुर्बानी दी है। और यहाँ फाटा हो या जो भी हो, मेरे ख्याल मतलब ये अगर मैं इस तरह कंक्लूड करूँ आपकी बात को कि उस दौर को अगर हमने हैंडल किया है, फेस किया है, तो ये हालात ये आपने जरूर, आपकी बार बार मैं कह रहा हूँ, आप दोनों की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, थ्रेट लेवल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खासकर मैं बार बार इस हवाले से कह रहा हूँ, जो बाइडन साहब 3-4 दिन में जो है ना बैठ जाएंगे, उसके बाद जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान की पॉलिसी वो चले जो कि पिछली हुकूमत की थी। हमें पता भी है कि अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन साहब ओबामा के दौर में बहुत एग्रेसिव भी रहे हैं, आपको इसका ज्यादा पता है। दोहा में मुज़ाकरात जारी है, पता नहीं है पुख्तनो अगर दगे जोड़ा करे अपने ध्यानों जरगई तो जोड़ा कड़े देखा बाद अल्फाज जो है ना वो पश्तो से कर देता हूँ, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और उधर के लोग भी नहीं मान रहे, इधर के लोग भी नहीं मान रहे। पाकिस्तान खासकर खैबर पुख्तनख्वा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से अफगानिस्तान के हालात से मुतासिर होता आया है, ये डायरेक्ट ये हकीकत है। थ्रेट लेवल कितना है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है खासकर अफगानिस्तान के अमन के हवाले से, मुज़ाकराती अमल के हवाले से, ये कितना आम है और दुनिया के लिए काबिल सताइश है? बड़े प्यारा आपने सवाल किया। मुझे लगता है इससे पहले भी एक आपने क्वेश्चन किया है जो कि मैं मुझे भूल गया था। ये जो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकारों को जो टारगेट किया जा रहा है और एक हमें सर्ज नजर, एक नई लहर नजर आ रही है दहशत गर्दों के सर उठाने की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह दोहा की वजह है। वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई मामला सेटल डाउन हो जाता है तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सही, वो उसको गर्म रखने के लिए उन्होंने फिर सर उठाया है ताकि वो इन चीजों को देख सकें कि यहाँ पर ओहो सिचुएशन तो अभी भी बहुत वोलाटाइल है। एक तो ये, दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा पूरे पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा ये जो अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो गर्म जो बॉर्डर है वो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है। अच्छा, वेस्टर्न बॉर्डर में सबसे ज्यादा करीब पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर जो है वो पेशावर है। सही, पेशावर
تو اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پر جب بھی کچھ ہوگا اس کا لیش بیک کہاں ہوگا, کہاں وہ لاہور جائیں گے, کہاں وہ کراچی, کہاں وہ اسلام آباد جائیں گے, ان کو بڑی سافٹ ٹارگٹ مل رہا ہے. جی پشاور سیم سچویشن کوئٹہ کے بھی ہے, بالکل ایسی ہے, کوئٹہ کی بھی, تو وہ پشاور زیادہ ان کو وہ چاہیے اس پشاور پہ. تو آپ دیکھیں 1980s میں سب سے زیادہ بم دھماکے پشاور میں ہوئے, پھر اس کے بعد آپ 9/11 کے بعد دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو نزلہ گرتا ہے وہ پشاور پر, سب سے زیادہ خودکش حملے بھی بالکل تاریخ میں پشاور میں ہوئے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک قیام امن افغانستان میں اور مستحکم جو امن ہے وہ اپنی شکل نہیں دیکھ لیتا اور وہ مکمل نہیں ہوتا, پشاور تھریٹ میں ہی رہے گا اور یہ پورا علاقہ تھریٹ میں رہے گا. تو میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ان تمام کی جو اس کے جو دھاگے ہیں وہ دوحہ سے اٹیچڈ ہیں. جب تک دوحہ میں بیٹھ کر جو تمام بین الافغان مذاکرات کے جو فریقین ہیں وہ بیٹھ کر امن کی بات نہیں کر لیتے ہیں اور مکمل ایک پاور شیئرنگ فارمولا نہیں ڈرا کر لیتے ہیں, تب تک لیول آف تھریٹ جو ہے وہ ہائی رہے گا. سر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ ٹاپک پر ہم نے بات کی بلکہ ہم نے دل کی بڑاس بھی نکالی ہے, بہت سی اچھی باتیں بھی کی ہے, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹا بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ایک بیلنس پوائنٹ بھی بھی آ گیا, تو میں بہت مشکور ہوں. شکریہ. ناظرین, آپ نے مہمانوں کی باتیں بھی سنی, معلومات سے بھی استفادہ حاصل کیا. وہی ایک بات ہے کہ بادشاہ خان جیسے لیڈر کہا کرتے تھے کہ ہوشیار قوموں پر جب سیلاب آتا ہے تو وہ اس علاقے میں بند باندھ لیتے ہیں اور اس پانی کو ذخیرہ کر کے اس کو اگلے یا سامنے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر سیراب کر کے وہاں سے فصل اگاتے ہیں. مگر جو سوئی ہوئی قوم ہوتی ہے وہ سیلاب ان کو لے کر بہا جاتی ہے اور ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو چیلنجز ہے, جب بھی ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم چیلنجز کو اپرچونٹیز میں تبدیل کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی اور ہماری نئی نسل کو ہم جو دیتے رہے اس میں تبدیلی بھی, مثبت تبدیلی بھی واقع ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.